جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو آپ کو جولائی کا تیسرا ہفتہ، جس کی تاریخیں آپ لوگ نوٹ ڈاؤن پہلے کر لیجئے. 16 جولائی سے ہم کہانی شروع کر رہے ہیں اور 23 جولائی پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. شکر ہے موسم تو حبس والا ہے. پاکستان کی میں بات اگر کروں، ٹھنڈا بھی نہیں ہے، بہت سفوکیٹڈ ہے، لیکن خبریں ستاروں کی جو ہے وہ بہتر ہے. نئے جوائن کرنے والوں کو ہمارا پیار بھرا سلام. جی آیا نوں. اور درخواست آپ لوگوں سے کہ ہمیں پلیز ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، اور جو ہے جتنا اسے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میرا مورال، میرا حوصلہ بھی تو بڑھے کام کرنے کی. پرفارمنس جس حالات میں آپ لوگوں کے لیے کام کرتی ہوں، آپ لوگوں کو تو خدا کا واسطہ ہے کہ حکومت پاکستان سے درخواست کریں کہ میرے لیے پرائڈ آف پرفارمنس کا اناؤنسمنٹ دے دیں. تو جی بڑے اچھے ستاروں کی پوزیشن ہے اس وقت میں. ہاں، کچھ ستاروں نے جو نیا پڑاؤ ڈالا ہے 17 جولائی 2023 سے، جو نیا پڑاؤ ڈالا ہے، وہ کیا رنگ دکھا سکتے ہیں، وہ خدا نہ کرے کیا نیا امتحان لے سکتے ہیں. اس کے لیے آپ لوگوں کو ہاروسکوپ سننا بھی ضروری ہو جائے گا. لیکن ابھی وہ امتحان نہیں لیں گے، یاد رکھیے. ابھی میں آپ کو اس کے لیے میں نے پہلے سے تیاری آپ لوگوں کی میں نے شروع کروا دینی ہے. اب ہم میجر چیز پہ آتے ہیں کہ جی ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامعہ خان. یہ ہے میری رائٹ سائڈ پہ جو نمبر ہے، اس کو غور سے دیکھ لیجئے گا، اس پہ کوئی بھی غلطی مت کیجئے گا، ورنہ اگر آپ کسی مونسٹر کے ہتھے چڑھ گئے اس میں میرا قصور نہیں ہے. اس ڈیجٹ میں ایک بھی نمبر دائیں سے بائیں ہوا تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا. اس نمبر پہ آپ کی انفارمیشن سیف ہے، آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ٹیلی فون اپوائنٹمنٹ کے لیے میں آپ کو صرف ایک بات کہنا چاہوں گی، ایک ہفتے اگر آپ بک ہوتے ہیں تو اگلے ہفتے میں آپ کی باری آتی ہے. 7-8-10 ڈیز تک بھی میکسیمم ویٹ ٹائم ہو سکتا ہے. یہ سوچ کے آپ نے اپوائنٹمنٹ اپنا بک کروانا ہے. اس کے علاوہ وزٹنگ کے ہمارے ڈیز ہیں بدھ جمعرات، یعنی وینسڈے تھرسڈے. وہ تو وہی جو پاکستان آتے ہیں یا پاکستان رہتے ہیں وہی لوگ ہم سے مل بھی سکتے ہیں. اور باقی جو یہ نمبر ہے، یہ میرے لیفٹ سائڈ پہ یہ ہے کمپلینٹس کے لیے نمبر. مجھے اپنے کلائنٹس اتنے پیارے ہیں کہ اگر آپ کو اس جگہ سے جواب نہیں آ رہا میری رائٹ سائڈ سے، اور اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ ڈیلے ہو گئی ہے خدا نہ خواستہ، یا ہم بھول گئے ہیں، اس نمبر پہ یہ جو میری لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے، اس نمبر کے اوپر آپ نے جو ہے ٹیکسٹ کرنا ہے، واٹس ایپ نہیں کرنا. یہ جو ادھر کی میں بات کر رہی ہوں، یہ جو رائٹ سائڈ پہ اس پہ بھلے واٹس ایپ کیجئے، لیکن یہ جو میرے پاس ہے لیفٹ سائڈ والا، اس پہ آپ نے ٹیکسٹ لکھنا ہے، واٹس ایپ نہیں کرنا. ہر باری میں کہتی ہوں، اور جب میں اس فون کو کھولتی ہوں واٹس ایپ کی ایک بھرمار ہوتی ہے. یقین جانیے میں نہیں پڑھ سکتی، میں نہیں سن سکتی. مجھے بغیر سنے بغیر دیکھے انہیں ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے، لاک کو کلیئر کرنا پڑتا ہے تاکہ ٹیلی فون جو ہے وہ آپریٹو رہے. ہنڈریڈز کی تعداد میں وہ میسیجز ہوتے ہیں تو میں نہیں سن سکتی. تو ٹیکسٹ کیجئے مجھے اگر آپ کو دیر ہو رہی ہے یا آپ کو رپلائی نہیں آ رہا. میرا مختصر سا تعارف ہے کہ میں 4 محدود سے علم میرے رب نے مجھے دیے ہیں: ایسٹرولوجی، ستاروں کا علم، نمرولوجی، علم العداد، پامسٹری، ہاتھ کا علم، اور ایک اور علم ہے، اس کو میں ایرانی علم جو سے کہا جاتا ہے، یہ کارڈز کا علم ہے. تو وہ آپ ہم سے جب ملتے ہیں تو اس کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو میں آپ لوگوں سے بات کہنا چاہوں گی کہ خدا را نہ اپنا ایمان خراب کریں، نہ مجھے گناہ کے زمرے میں لائیں. شرک وہ ہوتا ہے جب ہم قسمت کو بدلنے کی بات کرتے ہیں. 2009 سے میں ایک ہی نعرہ لے کے نکلی تھی کہ میں آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی، میں آپ کو آپ کی قسمت سے صرف ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں. کہ یہ مقام صبر ہے، یہ مقام شکر ہے جب ہم آپ کے برتھ چارٹ کو پڑھ رہے ہیں. کچھ چیزیں اٹل ہوتی ہیں تقدیر میں جنہیں لوہے قلم پہ لکھ دیا جاتا ہے، بدلا بھی جا سکتا ہے. آپ کی دعا المائٹی کے دل کو ہلا دے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی وہ ہستی ہے.
اس کے علاوہ صدقات اللہ کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا فرما دیتے ہیں، تو ان چیزوں سے بچت بھی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی۔ تو اس وجہ سے یہ جو روڈ میپ ہے، ہم جو ہفتہ کیسا رہے گا پہ کام کرتے ہیں، یہ ایک روڈ میپ ہے، یہ ایک نیویگیشن کا سسٹم ہے۔ اس سے رہنمائی لے کے آپ صرف اپنے آج کو کمفرٹیبل بنا سکتے ہیں۔ قسمت کی انہونیوں کو ہم ان سے بچ نہیں سکتے، ہاں ہم اللہ کی امان مانگ سکتے ہیں، اور اچھے ستارے اگر آسمان پہ لگ گئے ہیں تو اس کی کن مانگنی ہے، ان دی اینڈ مانگنا ہی مانگنا ہے جس کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا کیا گیا، اور اس رب العزت کو ہمارا مانگنا ہی پسند ہے۔ ان کے پاس عبادت کے لیے بہت فرشتے ہیں۔ لمبا مونولوگ ہو گیا، پھر سے جتنا مختصر کرنے کی کوشش کرتی ہوں، بس یہ رائٹ لیفٹ کے نمبر کا فرق نہ مکس اپ کیجیے گا، ریوائنڈ کر کے پھر سے سن لیجیے گا، اور پلیز ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے، سبسکرائب بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، حوصلہ بڑھائیے میرا۔ ہوگی اب آپ سے چھوٹی سی بریک لوں گی، اور بریک کے بعد ہم 12 ستاروں کی طرف چلتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعہ خان لاؤنج میں زون سی کو خوش آمدید۔ جی آیا نو، پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس، اور اس ہفتے کی ڈیٹ سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے سیجیٹیرینز۔ 16 جولائی سے کہانی شروع کر رہے ہیں، ہم اسے ختم کر رہے ہیں 23 جولائی پہ۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ کام کرتے ہیں نا، یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، تو سب سے پہلے اس پہ آتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ اچھا جی، کہانی شروع ہوتی ہے 16، 17 اور 18۔ حالانکہ ماشاءاللہ سے سیجیٹیرینز، اللہ کرے کہ ایسا ہوا ہو، ستارہ یہاں پہ آیا تھا 22 جون کو۔ اس نے آپ کے فائنینسز کو بہتر کرنا تھا، اللہ کرے کس نے کیا ہو۔ لیکن یہ جو 3 تاریخیں ہیں، یہ کوئی فائنینشیل پریشر انڈیکیٹ کر رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا خرچہ آپ کو ناگوار گزر جائے، کوئی فضول خرچی نہ ہو جائے، یا ان ڈیٹس میں کوئی فائنینشیل ڈیل کو جلد بازی میں مت ڈن کیجیے گا۔ ان 3 تاریخوں میں محتاط رہیے گا ریگارڈنگ فائنینسز۔ اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ 19 جولائی، 20 جولائی، 21، 22، 23، 24، 25، یعنی 25 جولائی تک الحمدللہ آپ سیف زون میں ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کریئر سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ کام ڈن کرنے ہیں تو بھی آپ کا ستارہ سیف ہے۔ سب سے زیادہ گڈ لک جو ہونے جا رہی ہے، یہ میری بھانجی فاطمہ کا پھر سے گلہ دور ہو جائے گا۔ ہمارے جو سیجیٹیرین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے گڈ لک ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت پیارے پلانٹس آئے۔ ایک آیا تھا 6 جولائی، دوسرا آیا تھا 12 جولائی۔ تو جی فاطمہ اسلام آباد میں رہتی ہیں، اور نیس ہے میری، بڑی لڑاکو سی نیس ہے میری وہ، اور بڑی، لیکن اس کو اپنی پڑھائی کی بہت ٹینشن رہتی ہے۔ تو اس کو ہوتا ہے کہ خالہ ہمیں اسٹڈی ہاؤس کی آپ نے خاص طور پہ خبر دینی ہے۔ تو فاطمہ اس وقت تو اسٹڈی ہاؤس بہت اچھا ہوا ہے، اور اگر اس وقت بھی آپ پرفارم نہ کریں تو مجھے حیرت ہوگی۔ پھر وہ ہمارے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹ جو چاہتے ہیں کہ انہیں باہر پڑھنے کے مواقع ملیں، ان کے لیے گڈ لک کا چانس ہو سکتا ہے۔ کوئی امپورٹنٹ ویزے کا پرابلم میرے رب کے حکم سے سالو ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے کوئی ایسا کام جس میں پیپر ورک انوالو ہے، اس میں ستارے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے کام کو بحفاظت جو ہے وہ آپ کا کام ہونا چاہیے۔ کیریئر میں جو لوگ کاروبار میں سیجیٹیرینز ہیں، کچھ چیزیں ذرا تیزی آ جائے گی آپ کے کام میں، لیکن تیزی میں آپ نے کسی کے ہاتھ بے وقوف نہیں بننا۔ بس آپ نے یہ ایک احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کسی کے بھی ہاتھ بے وقوف نہیں بنیے گا، کوئی بھی آپ کو بے وقوف نہ بنائے، تو یہاں پہ آپ نے ذرا کیئرفل رہنا ہے۔ تو یہ ستارے اللہ کا شکر ہے کہ ویسے 25 جولائی تک الحمدللہ
ریگارڈنگ کریئر آپ سیف ہیں، ہمارے سیجیٹیرین اسٹوڈنٹ سیف ہیں، ہمارے سیجیٹیرینز بزنس مین سیف ہیں، ہمارے سیجیٹیرینز جو چاہتے ہیں ان کے کوئی امپورٹنٹ کام جو کہ پیپر ورک سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے بھی ستارے سہولت کاری کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ پھر ایک ستارہ جو آپ کو گڈ لک دے رہا ہے سیجیٹیرینز آپ کے جاب ایریا میں، آپ کو جاب میں سہولت دے گا، آپ کو اپنی جاب میں اپ گریڈ کر رہا ہے، آپ کو اپنے جو ہے اپنے ملازمت میں اپنے ملازمین کی طرف سے سکون، اپنے جو ہے وہ ہوتا ہے نا آپ کا سٹاف ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے، جن کے ساتھ آپ کے یا کولیگز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ستارے کی پوزیشن بالکل ٹھیک ہے۔ پھر وہ لوگ جو اللہ نہ کرے، میرا رب نہ کرے، وہ لوگ جو بیمار ہیں وہاں پہ ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے، آپ کی سپورٹ میں ہے، کیونکہ لیکن یہ ستارہ وزن بھی بڑھا سکتا ہے تو اس کے لیے احتیاط کیجیے گا۔ لیکن اگر آپ نے وزن والی بیماری کو ڈیل کر لیا تو ایک اچھی صحت جو ہے وہ آپ اس وقت اپنی بنا سکتے ہیں۔ تو ستارہ کیونکہ اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اچھی جاب کے مواقع یا جاب میں ترقی، یہ بھی اس کا یہاں پہ اس وقت آپ کو معجزاتی اس کے کارنامے ہو سکتے ہیں۔ اچھا جی، فائنینشیل ایریا میں بھی ایک ستارہ جو ہے 22 جون سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی جب اس کا اگلا پڑاؤ ہم اگلے ہفتے میں ڈسکس کریں گے تو بھی آپ کے حق میں اس کی پوزیشن ٹھیک ہے۔ اب آگے ہم جو وارننگ 17 جولائی سے جو نئی وارننگ شروع ہوتی ہے اب ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس میں آپ نے اپنے دوستوں کے لیے بہت محتاط رہنا ہے۔ اگر آپ دوستوں کے لیے جذباتی ہیں، دوست کھونا نہیں چاہتے تو اس میں آپ بہت محتاط رہیے گا۔ آپ اپنی لو لائف میں بہت محتاط رہیے گا۔ آپ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات میں سیجیٹیرین ذرا ویجیلنٹ ہو جائیے گا، وہاں پہ تھوڑی جو ہے آپ کو بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان میں اداسی یا ان میں کوئی پریشانی آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، اور جو ہے کوئی دنیاوی خواہشات اگر تھوڑا سا سلو پروسیس ہوتی ہیں تو ٹینشن مت لیجیے گا، انشاءاللہ یہ جو ہے یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور وقت کی خوبصورتی ہی یہ ہے سیجیٹیرینز کے بہرحال اس نے گزر جانا ہے۔ جس ٹائم سے آپ لوگ گزر کے آئیں وہ کتنا خطرناک تھا جو اس 17 جولائی کو بھی ختم ہوا ہے، اور اس کا جو اگلا پڑاؤ ہے ستارے کا اس کی یہ نشست میں آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کہ لو بریک اپس نہ ہوں، اس میں احتیاط کرنی ہے۔ بچے جو ہیں ان کے معاملات میں آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے، اپنے بچوں سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے دوست ہو گئے، دوست احباب، وہاں پہ آپ نے ذرا بہت عقل سے اپنے دوستی کے رشتوں کو چلانا ہے۔ دوستوں کے ساتھ پالیٹکس پہ، ریلیجن پہ بالکل بحث نہیں کرنی، یہ معاملات تو اب دوستیوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے بعد یہ ہو گیا ہمارے سیجیٹیرینز کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ اگلا ستارہ آ گیا کیپریکونین یعنی کہ برج جدی۔ تو اس ہفتے کے جو کیپریکونینز تاریخیں ہیں 16 جولائی سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں اور 23 جولائی پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ ہمیں کیا میسج دیتی ہے آپ کے لیے۔ تو آتے ہیں جی اس پہ کہ کیا کہتے ہیں اس ہفتے کے ستارے۔ ماشاءاللہ 16، 17، 18 ریلیشن شپ میں کچھ پرامن تاریخیں نظر آ رہی ہیں۔ ویسے بھی ستارہ 22 جولائی کے جون کے بعد سے مستقل جو آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، آپ کے گھر میں امن سکون کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی، آپ کے کاروباری ریلیشنز، آپ کے سوشل ریلیشنز، ہر ایرا میں جو ہے یہ آپ کو آپ کے لیے جو ہے سہولت کاری کر رہا ہے کہ آپ کو ذرا ایٹ پیس رکھے۔ 19 اور 20 شکر ہے کہ اگر یہ تھوڑا لوڈ ڈال رہی ہیں، تھوڑا سا فائنینشیل پریشر یہ ڈیٹس انڈیکیٹ کر رہی ہیں، لیکن یہ بھی نظر آتا ہے اللہ کے حکم سے کہ
6 جولائی اور اس کے بعد 12 جولائی کے بعد سے میرا رب آپ کو خرچ کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں سے نواز بھی رہا ہے. تو فائنینشیل ایریا میں ستارے بڑے پیارے موجود بھی ہیں، لیکن ان 2 تاریخوں میں فضول خرچی نہ ہو. ہاں اگر ضروری خرچہ ہے تو وہ تو ظاہر ہے ناگزیر ہے، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے. تو 19 اور 20 جولائی جو انڈیکیٹ ہوتی ہیں اس میں ذرا سا کیئرفل رہیے گا. اس کے بعد 21 22 اینڈ 23 یہ تینوں تاریخیں جو ہیں یہ پھر آپ کے لیے بہت ایزی بھی نظر آتی ہیں. ہاں صرف جو ہمارے کیپریکونین اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ دماغ ذرا تیز چل سکتا ہے اور یہ ان کو فیل ہو رہا ہوگا. میں آپ کو اگر پیچھے لے کے جاؤں تو 11 جولائی سے یہاں پہ ایک ستارہ آیا تھا، تو اس نے آپ کو نا جیسے وہ ہوتا ہے انسان کو فوکس نہیں ہو پاتا. کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھیں پڑ جاتی ہیں، دماغ اس چیز کو نہیں رجسٹر کر رہا ہوتا. تو ایک اس قسم کی سچویشن ہے جو آپ کے لیے تھوڑی سی ذرا انوائنگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ زیادہ لمبا اس کا یہاں قیام نہیں ہے. تو تھوڑے سے دن ہیں، اگر آپ اس وقت ہارڈ ورک کر لو تو اس الجھن سے انشاءاللہ ہم جلدی نکل جائیں گے. کسی پرائی جنگ میں نہیں آپ نے پڑھنا، کالج ہے یونیورسٹی ہے، کسی پرائی جنگ میں میرے بچوں آپ لوگوں نے بالکل نہیں انوالو ہونا. اسی طرح اگر کوئی پیپر ورک اگر آپ کو اس عرصے میں ریزالو کرنا ہے، وہ کوئی ویزا ریلیٹڈ ہے، وہ کوئی امیگریشن ریلیٹڈ ہے، میرا یہ آپ کو صرف یہ مشورہ ہوگا کہ آپ ہر چیز کو ذرا اچھے سے پڑھ لیجئے آپ، تاکہ آپ سے کوئی بھی غلطی کا امکان نہ ہو. تو اچھے سے جو بھی پڑھ لیجئے ان کو، تاکہ آپ سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے. تو یہاں پہ آپ کو یہ اپنی احتیاط کیجئے گا. اور اس کے علاوہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اپنے سن کی سرستی سے 8 مارچ 2023 کے بعد سے باپ آزاد ہو. اس وقت بہت سارے کیپریکونینز شہر بدل سکتے ہیں، بہت سارے کیپریکونینز ملک بدلنے کی تیاری کر سکتے ہیں، بہت سارے کیپریکونینز کے نئے رشتے بن سکتے ہیں. اور جو گڈ لک ہے وہ انشاءاللہ آپ کے لیے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کی لو لائف میں بہت پیارا ستارہ موجود ہے آپ کے جو ہے. اور دوسرا بچوں سے ریلیٹڈ جو ہاؤس ہے، یعنی اپنے بچوں سے ریلیٹڈ یا ان کے دنیاوی معاملات یا بچوں کی خواہش یا اولاد نرینہ کی خواہش، ستارہ بہت ہی پیارا کیپریکونینز موجود ہے. اور لو لائف میں بھی یہ ستارے جو ہیں اس وقت تو بہت پاورفل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ جو لو اس وقت آپ کو ہو، یہ اللہ کے حکم سے آگے جانے والے وقت میں جو کہ آگے نظر آ رہا ہے، ایک پرماننٹ ریلیشن شپ میں جو ہے وہ آپ کے تبدیل ہو جائے ریلیشن شپ جو ہے. تو اللہ کا شکر ادا کریں کیپریکونینز. اب ہم آتے ہیں نئی وارننگ پہ. 17 جولائی 2023 کے بعد نیا شروع ہونے والا ٹائم. اب ہمارے ہوشیار ہو جائیں جو ہمارے کیپریکونینز بزنس مین ہیں، پھر ہمارے وہ کیپریکونینز جو اپنے گھر بہن بھائی اپنا ان معاملات میں ذرا سا ہوشیار ہو جائیں، تاکہ جو ہے آپ کو ان کے معاملات میں آپ کو کسی قسم کی بھی جو ہے، ہم آپ کو یہاں پہ وارننگ ہی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ نے رشتے نہیں کھونا چاہتے کیپریکونینز، تو اس وقت انہیں دماغ سے ڈیل کرنا پڑے گا. اس وقت ایموشن سے آپ ان چیزوں کو نہیں ڈیل کر سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کاروبار میں جو ہمارے کیپریکونینز ہیں وہ بہت کیئرفل ہو جائیں. کوئی جلد بازی میں آپ نے کوئی ایسی آفر ایکسیپٹ نہیں کرنی جو ہنی ٹریپ ہو، جو آگے چل کے آپ کو کسی نقصان میں پھنسا دے. 100 باری اپنی اسٹریٹجی کو ریویو کیجیے گا کیپریکونین، پھر اس کو امپلیمنٹ کیجیے گا. کیونکہ یہ نہ ہو کہ کوئی جو ہے آگے جا کے وہ چیز آپ کو کہیں رک جائے، کہیں وہ چیز پھنس جائے، تو پھر وہ جو ہے آپ کو کل کو تکلیف نہ ہو. ہمارا وارن کرنا فرض ہے، ہو بھی سکتا ہے ایسا نہ ہو. میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر اچھے ستارے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بھی میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ ان کے کن کی دعا مانگیے. کن مالک نے بولنی ہے تو زمین پہ اس کی رحمت آئے گی اور آپ کی زندگی میں روشنی بھر دے گی، اور زمین پہ کن فیکون ہو جائے گی. اسی طرح اگر کچھ برا ہے، جب آپ امان مانگو گے، ان معاملات کی نیت سے صدقہ دو گے،
ویجیلنٹ رہو گے تو اس نقصان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. انہونی کو نہیں ڈالا جا سکتا، لیکن اگر کچھ ہماری غلطیوں سے کچھ چیز نے خراب ہونا ہے تو اس نقصان کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. تو اب بہن بھائی ماں باپ ان رشتوں کو اپنے ذرا دماغ سے ڈیل کرنا ہے، اور جو ہمارے بزنس میں کیپریکونینز ہیں ان کو یہاں پہ ذرا محتاط ہو جانا ہے. یہ آپ نے خاص احتیاط کرنی ہے. اب ہم چلتے ہیں ہمارا اگلا ستارہ ایکویریس یعنی کہ برج دلو. اور ایکویرینس سب سے پہلے تو ڈیٹس نوٹ کر لیں. 16 جولائی سے ہم شروع کریں گے کہانی، اور 23 جولائی پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. ایکویرینس کے لیے تھوڑی سی اپ اینڈ ڈاؤن سچویشن ہے اس ہفتے کی. 16 17 اور 18 تھوڑا سا لتھارجک فیل کر سکتے ہیں، یا ورک لوڈ آپ کی مت مار سکتا ہے. ویسے تو اللہ کا شکر ہے کہ 22 جون کے بعد سے آپ کا جاب ایریا خاصا کمفرٹیبل جو ہے وہ ہو بھی چکا ہوا ہے، اور ہونے بھی جا رہا ہے رب کے حکم سے، اور وہاں پہ آسانیاں بھی نظر آ رہی ہیں آپ کے جو ہے جاب ایریا میں اور آپ کے ہیلتھ والے ایریا میں. لیکن یہ 3 تاریخیں تھوڑا سا کوئی موڈ کرکرا نہ کریں، تو ذرا آپ نے یہاں پہ ویجیلنٹ رہیے گا تاکہ کوئی بھی آپ کا کوئی یہاں پہ آپ کو کوئی پرابلم نہ تنگ کرے. 19 اور 20 پھر بڑے لائٹ سے ڈیز ہیں. گھر کے فرنٹ پہ بھی امن رہے گا. رشتوں کی سپورٹ، رشتوں کی اسٹرینتھ اس وقت آپ کے ساتھ اللہ کے حکم سے نظر آتی ہے. گھر کے فرنٹ پہ جیون ساتھی ہو، یا آپ کا کاروباری پارٹنر ہے، یا آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم کہہ دیں کہ وہ ہیں کیا کہتے ہیں کچھ سوشل ریلیشنز ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ایکویرینس وہاں پہ سیف زون کے اندر ہیں. آگے ہم چلتے ہیں تو 21 22 اینڈ 23 جولائی تھوڑا سا لوڈ ہے آپ پہ اخراجات کا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک ستارہ آپ کے لیے فائنینسز کو مینج بھی کر رہا ہے ایکویرینس. لیکن 11 جولائی کے بعد سے مستقل آپ کو کوئی نہ کوئی پریشانی یہی ہے کہ پیسے بچ نہیں رہے. پیسے جو ہے ان کو بچانا آپ کے لیے ذرا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. تو وہ ایک نظر آتا ہے کہ وہاں پہ جو ستارے کی موجودگی ہے وہ ذرا خرچوں کا لوڈ انڈیکیٹ کر رہی ہے. تو اس 3 دنوں میں اگر بڑا خرچہ ہے تو پینڈنگ کر دیجئے، یا مالی معاملات میں محتاط رہیے گا ایکویرینس، کہ کوئی بھی انسان آپ سے کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکے. تو یہ آپ نے خود مینج کرنا ہے. اس کے بعد ہم جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک ستارے نے جو ریلیز کیا ہے، لیکن جو نیا پڑاؤ مجھے آپ کو انفارم کرنا ہے. اب ہمارے ایکویرین جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا. ان کو ستارہ ڈی ریل کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے فوکس کو ذرا خراب کرنے کی کوشش کرے گا کہ پڑھائی میں ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ذرا سا لیک ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے آپ کو ذرا سا محتاط رہنا ہے. اس کے بعد جو ہے کیا کہتے ہیں پھر آپ نے کسی ایسے معاملے میں نہیں پھنسنا ایکویرینس جس میں آپ کو لٹیگیشن ٹائپ چیزوں میں جانا پڑے. کسی پرائے پھڈے میں نہیں پڑھنا. کوئی پریشر اپنے دماغ پہ آپ نے سوار نہیں کرنا. سسرالی رشتہ داریاں ہیں یا خاندانی معاملات ہیں، ان کو بھی آپ نے ذرا عقل سے ڈیل کرنا ہے. آپ نے جو ہے جذبات سے ڈیل نہیں کرنا. تو یہ نئی احتیاط ہے. پھر آپ نے کوئی اگر ایسا کام کرنا ہے جس میں کوئی امپورٹنٹ ویزا اگر آپ نے اپلائی کرنا ہے، یا اس میں اگر آپ نے جو ہے کسی کوئی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ہے، تو بہت ویجیلنٹ ہو کے کیجئے گا، کیونکہ کوئی غلطی جو ہے وہ کل کو آپ کو کسی نئے مسئلے سے دوچار نہ کر دے. اور اگر کہیں شہر بدلنا ہے تو میرا خیال ہے اس آئیڈیا کو بھی پینڈنگ ڈال دیجئے گا، کیونکہ اس میں پھر نئے شہر میں ایڈجسٹ ہونے میں یا نئے شہر میں آپ کو نئے سرے سے جا کے بسنے میں مشکلات کا سامنا آ سکتا ہے. تو اس لیے ہم آپ کو وہاں پہ ذرا سا محتاط کریں گے. اور باقی ماشاءاللہ بہت سارے جو ایکویرینز ہیں، کوئی پراپرٹی کی بھی سیلنگ اور بائنگ ہوگی، اس کا بھی آپ کا راستہ اللہ کے حکم سے کھلے گا. وہاں پہ بھی آپ کی قسمت جو ہے وہ ذرا کھلتی بھی نظر آ رہی ہے. تو یہ تھا جی
इस वक्त के हमारे जो एक और गुड लक, वो तो मैंने आपको इन्फॉर्म किया कि 22 जून के बाद से एक सितारा माशाल्लाह माशाल्लाह आपको आपके जॉब एरिया में भी सहूलत दे रहा है और आपके हेल्थ एरिया में भी आपके लिए प्रोटेक्टेड चल रहा है। अब हम आते हैं आखिरी सितारा जो है हमारी आसमानी काउंसिल का, पाइसेस यानी कि बुर्ज हूत जो है, ठीक हो गया जी। और जो है पाइसेस क्या, इसके आगे हम पढ़ते हैं कि इसके क्या हालात हैं। जो है इसके जो हालात हैं सर के 16 जुलाई से ये शुरू हो रहा है, आप पहले डेट्स नोट कर लें, और 23 जुलाई पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं पाइसेस। सबसे पहले तारीखें कैसी रहेंगी, ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो 16, 17, 18 जो है ये हमें नज़र आता है कि आपको सहूलत दे रही है पाइसेस जो है ये तारीखें आपके बच्चों के मामलात में, आपकी लव लाइफ में। और सितारा ऑलरेडी 22 जुलाई नहीं जून से आया हुआ है, यहाँ पे आपकी लव लाइफ को भी कंफर्टेबल कर रहा है, आपके रिलेशन्स अपने बच्चों के साथ या बच्चों की तरफ से ठंडी हवाएं, ऑलरेडी यहाँ पे सितारा एक बड़ा प्यारा सा कदम रखा हुआ है। लेकिन 16, 17 और 18 जुलाई ख़ास तौर पे अपना टाइम स्पेंड करें बच्चों के साथ या अपने चाहने वालों के साथ, तो आपको अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। 19 और 20 ये दोनों तारीखें जो हैं ये हमें आपके लिए वो नज़र आती हैं कि थोड़ा सेफ़ ज़ोन में नज़र आती हैं ये दोनों तारीखें जो हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं देखूँ तो अल्लाह के हुक्म से आपका जॉब एरिया बेहतर हो गया है पाइसेस, आपका हेल्थ एरिया बेहतर हो चुका हुआ है 6 जुलाई के बाद से और 12 जुलाई के बाद से, यानी 6 जुलाई एंड 12 जुलाई इन 2 तारीख़ों के बाद से आपका हेल्थ एरिया, आपका जॉब एरिया बेहतर हो गया है। आपका जॉब एम्बियंस भी अब आपको बेहतर लगेगा, आपको अपने कुलीग्स के साथ भी अब रिलेशनशिप में मज़ा आएगा, आपको अपने ताल्लुकात अपने मातहत स्टाफ भी डील करना इस वक्त आपको आसान लगेगा। उसके बाद हम आते हैं 21, 22 एंड 23, ये तीनों तारीखें जो हैं ये आपके हक़ में फिर इजी नज़र आती हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे कहूँगी कि आपको पेशेंस की एक्वेरियंस ज़रूरत पड़ सकती है, खामखा की एंग्जाइटी में या पैनिक में आके अपने लाइफ पार्टनर के साथ या अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ अपने ताल्लुकात को डिस्ट्रॉय नहीं करना। ये तारीखें तो ठीक है, ये मैं अदरवाइज़ की बात कर रही हूँ। इन 3 तारीख़ों में तो अमन और सुकून की ख़बर है, शुक्र है अल्लाह की तरफ से कि इन 3 तारीख़ों में हमें मसला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमें आपको आने वाले वक्त के लिए ज़रा सा ये इन्फॉर्म करना है कि आप ज़रा सा मोहतात रहिएगा इन मामलात को लेके। उसके बाद पाइसेस आपको पहले मुबारक हो, आपको याद होगा कि 8 मार्च 2023 को 8 मार्च 2023 से एक स्ट्रेस का हाउस आपका रिलीज़ हुआ, दूसरा रिलीज़ हो गया 17 जुलाई 2023 से। अल्लाह करे कि आपको ये महसूस भी हो, ऐसे लगेगा जैसे कोई मनो टनो वज़न जो है हटा लिया गया है। पहले मैं कहती थी 70% रिलीज़ हो गया, अब तो ये 100% रिलीज़ हो चुका हुआ है। अल्लाह करे कि अब हमारे जो पाइसेस स्टूडेंट्स हैं वो भरपूर परफॉर्म करें और उनकी किस्मत भी उनका साथ दे। इसके अलावा जो आपने सब्र किया उसका आपको बेहतरीन रिवॉर्ड अल्लाह पाक अता करें। अगर कोई मामलात फंसे हुए थे किसी लिटिगेशन में, कोई पेपर वर्क स्टक था, अब उनके भी अब आपको वहाँ से भी आपकी जान छूट जानी चाहिए। फिर सबसे खुशी मुझे हो रही है वो पाइसेस स्टूडेंट्स के लिए हो रही है, फिर वो पाइसेस जो ओवरसीज़ इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते थे, या वो पाइसेस जो कोई इम्पॉर्टेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते थे या बैरून मुल्क जाना चाहते थे। अब आपके सितारे जो है वो आपको वहाँ पे फैसिलिटेट करते हुए, सहूलत देते हुए रब के हुक्म से नज़र आते हैं। फिर अब जो अल्लाह का शुक्र है
जो सितारा गुड लक कर रहा है पाइसेस आपके लिए, जो पाइसेस शहर बदलना चाहते हैं, वो पाइसेस जो अपनी मनपसंद पोस्टिंग लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, उनकी भी इस वक्त अल्लाह पाक के ज़मीनी, जब अल्लाह पाक की सुनवाई दे रहे हैं तो ज़मीनी इदारे कैसे गो हेड नहीं बोलेंगे आप लोगों के लिए। फिर अगर आप चाहते हैं कि मामलात जो हैं या ताल्लुकात रिश्तों के साथ ठीक हो जाएं, वो ख़ानदानी ताल्लुकात है, वो ससुराली मामलात हैं, वो सिबलिंग्स के साथ ताल्लुकात हैं, इस वक्त जो है आपको अल्लाह के फ़ज़ल से जो है सितारों का ताउन जो है वो मिलता हुआ रब के हुक्म से नज़र आता है। उसके अलावा मैं आगे देखती हूँ तो 22 जून के बाद से एक सितारा ऑलरेडी आपको आपके बच्चों की तरफ से इत्मीनान दे रहा है पाइसेस, आपकी लव लाइफ में रंग डालने की कोशिश करेगा, अल्लाह करे ऐसा हो। ऊपर से सितारे की लैंग्वेज तो बड़ी ही खूबसूरत जो है जो मैं पढ़ रही हूँ। फिर आपके जॉब एरिया में और सबसे जो हेल्थ, जो मैं कहती हूँ कि सांस लेने के बाद जो दूसरी प्यारी चीज़ है वो है आपकी हेल्थ का अच्छा होना। तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त जो है हेल्थ हाउस भी आपका जो है पहले से बहुत बेहतर हमें नज़र आता है। तो ये है जी इस वक्त के सितारों के हालात। अब हम जाते जाते जो नई वार्निंग है हम उसको भी डिस्कस कर लें। पाइसेस, अब आपको जहाँ पे मोहतात होना है वो है आपके माली मामलात। आपने किसी पे अंधा एतमाद नहीं करना, ठीक है, जिसको देना है कर्ज़े हंसना समझ के दीजिए। अगर आपको कोई कहता है यहाँ माल इन्वेस्ट कर दो, यहाँ मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर दो, बग़ैर सोचे समझे ज़मीनी हक़ाइक़ इकट्ठे किए बग़ैर आपने अंधा एतमाद नहीं करना, वरना हालात साबित कर देंगे कि आप सचमुच अंधे हो गए हैं। तो प्लीज़ हम आपको सिर्फ इत्तला दे सकते हैं, हो भी सकता है ऐसा कुछ ना हो, लेकिन क्योंकि सितारे ने नया पड़ाव डाला है और मेरा काम है उस पड़ाव के जो इम्पैक्ट्स हैं ज़मीन पे क्या आ सकते हैं और इंसानी ज़िंदगियों पे क्या हो सकते हैं, उनसे आपको इन्फॉर्म करना। अब इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मैंने तो अपनी तरफ से कोई चीज़ तशना नहीं छोड़ी। दरख्वास्त सिर्फ यही है कि जो है अगर आप अल्लाह पाक की पसंदीदा मखलूक बनना चाहते हैं ना, तो अल्लाह की मखलूक से प्यार करना शुरू कर दीजिए और अपने किबले दुरुस्त करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ हमारा सफ़र शुरू है। ज़िंदगियों में सुकून की तलाश छोड़ दीजिए। जो दिन खैर का गुज़र जाए, रात को 2 नफल शुक्राने के पढ़ दीजिए, सुबह के दिन हाजत के नवाफिल से शुरू कर लीजिए, डे टू डे ज़िंदगी गुजारने पे आ जाएं। देखिए ज़िंदगी कितनी आसान और हसीन लगना शुरू हो जाएगी। बाकी सुकून तो इंसान पता नहीं मर के भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लेकिन ज़िंदगियों में सुकून और मैं की नफ़ी कर दीजिए और ये याद रखिएगा इसी में ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। वरना इस वक्त सितारों की चालें भी बताती हैं कि अब वो भी पीसफुल नहीं रह गई हैं, लेकिन क्योंकि हमने आपका आज कंफर्टेबल बनाने का मेरा रेजोल्यूशन है कि मुझे आपको आपके आज में जीना सिखाना है, और यही मेरा रेजोल्यूशन है और यही मेरी कोशिश है। तो जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सामिया ख़ान को दीजिए सामिया ख़ान लाउंज से इजाज़त। ज़िंदगी ने दी मोहलत, सेहत ने दिया साथ, होगी मुलाकात नेक्स्ट वीक। फ़ी अमानुल्लाह। थैंक यू।